السلام علیکم دوستوں، میں آج آپ کے سامنے اذان کے مسئلے کو رکھتا ہوں، اور میرا مقصد یہ ہے کہ آج کل لوگ کتابوں کو پڑھنے میں دلچسپی نہیں لیتے، اس لیے میں مسائل اور احکام کی جو کتابیں ہیں اور معتبر علماء کی کتابیں ہیں ان کے اسکرین شاٹس کی ویڈیو بنا کر ان مسائل کو آپ تک پہنچاؤں۔ اور اذان کے مسئلے کو آج ہم نے اٹھایا ہے۔ اذان دینے کے لیے کون کون سی شرائط ضروری ہیں؟ جواب: اسکرین شاٹس کو ویڈیو میں دیکھیے۔ کچھ شرائط مؤذن کے لیے اور کچھ اذان کے لیے دونوں درجہ ذیل ہیں۔ مؤذن کی شرائط: مسلمان ہونا، نمبر 2 مرد ہونا، نمبر 3 عاقل ہونا، یعنی غیر مسلم کی اذان معتبر نہیں۔ ایسے کہ مرد کے علاوہ عورت نے اذان دے دیا، اس کی بھی اذان صحیح نہیں ہوگی، اور ایسے ہی عاقل کے علاوہ کسی پاگل نے دے دیا، اس کی اذان صحیح نہیں ہوگی۔ اور یہاں پر یہ بھی جان لینا چاہیے کہ بالغ بھی اذان دے سکتا ہے اور نابالغ بھی دے سکتا ہے، لیکن نابالغ کے لیے شرط یہ بھی ہے کہ وہ عقل مند اور سمجھدار ہو، اتنا بڑا ہونا چاہیے۔ اب اذان کی شرائط: نمبر 1 وقت میں ہونا۔ اگر وقت سے پہلے کسی نے اذان دے دیا تو اس کا اعادہ کرنا پڑے گا، لوٹانا پڑے گا۔ نمبر 2 عربی زبان میں ہونا۔ کسی نے عربی زبان کے علاوہ کسی زبان میں اگر اذان دے دیا تو اس کو اعادہ اور لوٹانا پڑے گا۔ نمبر 3 کلمات میں ترتیب کا پایا جانا۔ کسی نے کلمات کو الٹ پھیر کر دیا، کوئی پہلے کہہ دیا، کوئی بعد میں کہہ دیا، کوئی چھوڑ دیا، تو اذان کی شرائط چھوٹ جائے گی، اس لیے دوبارہ اذان دینا پڑے گا۔ پے در پے ہونا، یعنی درمیان میں بات چیت نہ کرنا، یعنی اگر کوئی درمیان میں اذان دیتے ہوئے بات کرنے لگا تو اس کو دوبارہ اذان دینا پڑے گا۔ ایسے ہی اذان کے آداب: نمبر 1 بلند آواز ہونا۔ نمبر 2 مؤذن کا نیک اور صالح ہونا۔ نمبر 3 اذان کے وقت کانوں میں انگلیاں رکھنا۔ نمبر 4 اذان کے کلمات ٹھہر ٹھہر کر، جبکہ اقامت کے کلمات قدر اجرت سے ادا کرنا، یعنی اقامت تھوڑا جلدی جلدی کہی جاتی ہے۔ نمبر 5 قبلہ کی طرف منہ کرنا۔ نمبر 6 حی علی الصلاۃ میں دائیں جانب اور حی علی الفلاح میں بائیں جانب منہ پھیرنا۔ ایک بات یاد رکھیں، یہ اذان کی شرائط میں سے اگر کوئی شرط چھوٹ جائے گی تو اذان کا اعادہ کرنا پڑے گا، اور آداب میں سے کوئی ادب اگر چھوٹ گیا تو اعادہ ضروری نہیں ہے، مستحب ہے۔ نیز عورت اور ناسمجھ بچے کی اذان درست نہیں، لہٰذا اگر دونوں میں سے کسی نے بھی اذان دے دی تو اس کا اعادہ ضروری ہوگا۔ البتہ اگر بچہ اتنا بڑا ہے کہ اس کو سمجھ بوجھ حاصل ہو تو اس کی اذان درست تو ہو جائے گی، مگر بہتر یہ ہے کہ کوئی بالغ سمجھدار آدمی اذان دے۔ فقط واللہ اعلم۔